السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زیادہ تر نوجوان طبقہ اچانک موت کا شکار ہو رہا ہے، جس کی وجہ صرف ہارٹ اٹیک ہے۔ لیکن یہ صرف کہہ کر جانے کی بات نہیں ہے اور اس کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے، جیسے آج ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی کو موت دے اور جب چاہے کسی کو زندگی دے۔ یہ تو صحیح بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم کچھ وجوہات بھی ہیں، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو آج ہم تیل کثرت کے ساتھ کھا رہے ہیں، پام آئل، اس کے اندر ہائی لیول طور پر کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ہم جوانی میں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جو بھی ملا اڑنگ بڑنگ تڑنگ سب کھا جاتے ہیں۔ جب ہماری امیونٹی ویک ہونا شروع ہوتی ہے، یا پھر جب ہماری جوانی ختم ہو کر بڑھاپے کی طرف ہم ڈھلتے ہیں، یا بڑھاپے میں یا پھر عین جوانی میں ہی اس کا جو ہے رزلٹ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ اچانک بات کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھاری چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں، اچانک سینے میں درد آتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ گیسٹرک پرابلم ہے۔ کئی اشارے بھی ملتے ہیں شروعات میں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن آئندہ چل کر اتنا خطرناک رزلٹ آتا ہے، ڈائریکٹ سیدھا اوپر کی طرف بلاوا آ جاتا ہے۔ ہم یہاں پر مسجدوں میں دعائیں کی چٹیاں بھیجتے ہیں، گھر کے بچے اور دوسرا افراد دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اتنی ہماری غفلت ہے کھانے پینے میں، اتنی لاپرواہی ہے، اتنے ہم زبان کے چٹخارے لینا سیکھ گئے ہیں کہ ہمیں بھاجی پالا اچھا نہیں لگتا، بنا تیل کے بنا ہوا کھانا اچھا نہیں لگتا، بنا کولیسٹرول والا چربی والا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ جوانی میں کھاتے کھاتے اس حد تک پہنچ گئے کہ ادھیڑ عمر میں بھی وہ چیز ہمیں یاد آنا شروع ہوتی ہے۔ تو ہم کھا جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت جب ہمیں یہ معاملہ سامنے آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسکیننگ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایکو میں یا ECG میں کہ ہارٹ آیا ہوا ہے اور فوری طور پر سرجری کرنے کی ضرورت ہے، کم سے کم 5 لاکھ روپے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ تو آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اگنور مت کیجیے۔ ہم جتنا ہو سکے سوکھی روٹی کھائیے، چنے والی، جس میں گیہوں اور چنے مکس کر کے روٹی، اور سالن بالکل کم تیل رکھ کر کے۔ دوسری بات، ہم جو ہے واکنگ کرنا ضرور ہے، کم سے کم 1 کلومیٹر واکنگ کرنا ہے، چلنا ہے، آدھا کلومیٹر آنا ہے، 2 کلومیٹر کرتے ہیں، 3 کلومیٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ آج ہم اس صحت کا خیال رکھیں گے، کل کو یہ صحت ہماری خیال رکھے گی، ورنہ ہم ویل چیئروں میں صورت لٹکائے ہوئے، زبان باہر آئے ہوئے، آنکھیں نکالے ہوئے، پھر گرے ہوئے، ایسے ہم رہیں گے، ہمیں دیکھنے والا بھی نہیں رہے گا، سانس پھولتی رہے گی، چھوڑتے رہیں گے، آنکھوں ایک طرف رہے گی اور پھر زبان ایک طرف رہے گی، اچھا کھانا سامنے رہے گا، کھا نہیں سکیں گے، اپنے پیروں پر چڑھ کر صحیح سے جانے کو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے عین جوانی میں جب ہمارا خون گرم تھا ہم نے واکنگ نہیں کی،
اس کو اس قابل نہیں بنایا کہ بڑھاپے میں یہ ہمارے کام آ سکے، جس کے چلتے ہمارے رگیں کمزور، ہمارا دماغ اپاہج، ہمارے دانتوں میں سے جھڑنا، یہ سب 55 ایئر کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی تو آپ خوش رہیے جناب، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو زندگی بھر خوش رکھے، مگر ایک بات یاد رکھیں، ہم اگر جوانی میں واکنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا گرم پانی کے پینے کے فائدے کیا ہیں، اور اس سے جو لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ہے کہ گرم پانی جب بھی ہم گوشت والا، کولیسٹرول والا کھانا کھائیں تو ہم گرم پانی بالکل اس کو پینا ہے، اور ایکسرسائز ریگولرلی کرنا ہے، کم از کم 1 کلومیٹر ہم آدھا کلومیٹر چل کر جائیں، زور سے اور زور سے آئیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ 2 سے 3 کلومیٹر چلا جائے کم از کم، ورنہ مجبوری میں کم از کم 1 کلومیٹر تو عادت ڈالیں، بعد میں چل کر کے یہ عادت بننا شروع ہو جائے گی تو ہمیں چلنا بھی آسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔